عامل کی علامت یہ ہے کہ اس کا ظاہر باشرہ ہونا چاہیے، وہ نمازی ہوں، ان کی نگاہوں میں حیا ہو. یہ نہیں کہ جو عورت ہے اس کو گھور کر دیکھ رہے ہیں اور اس کے جسم کا جائزہ معاذ اللہ لیا جا رہا ہو. اس قسم کا کوئی عامل نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ جو تعویذات دیں اس میں مبہم کلمات نہ ہوں، الٹے سیدھے کوئی الفاظ کے جن کے معنی مفہوم ہی نہیں پتہ، اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ وہ قرآن کے آیات کے یا اسم جو اعداد ہوتے ہیں، عدد لکھے ہوتے ہیں، گنتی لکھی ہوتی ہے، اس کے تعویذات دیں. اور اس طریقے سے پاکیزہ کلمات کے ساتھ علاج کر رہے ہوں ان سے کروائیں. اچھے عامل کی یہ بھی شناخت ہوگی کہ وہ کبھی جدائی نہیں کروائے گا میاں بیوی کے اندر، کہ اگر آپ جا کر کہیں میں چاہتا ہوں اس کی جدائی ہو جائے فلاں، ایسا نہیں کریں گے. ہاں، اگر کہیں کسی کے ملاپ میں گندگی پائی جائے، برائی پائی جائے اور پھر جدائی کروانی ہو، اس کے تعویذات وہ دے دیں گے. مثال کے طور پر کسی کو ناجائز کسی سے محبت ہو جاتی ہے، وہ شادی شدہ ہے، ناجائز محبت ہو گئی، اب جا کر کہا بھی ان دونوں میں جدائی ہو جائے تو بہت اچھا ہے تاکہ اپنی بیوی بچوں کا خیال کرے، اس کے لیے وہ تعویذ دے دیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میاں بیوی میں جدائی کروا کے طلاق کروانا، اس طرح کے تعویذات کبھی بھی نہیں دیں گے. یوں ہی وہ ایسے تعویذات نہیں دیں گے جن میں کوئی بدتمیزی کرنی ہو، تعویذ کو جوتے سے پیٹنا ہے یا پاؤں کے نیچے باندھنا ہے، اس طرح کے تعویذات بھی نہیں دیں گے. تو یوں اچھے جو عاملین. اچھا، پھر یہ بھی ایک بہت ضروری کہ وہ کبھی بھی غیبی امور پر اس طرح کلام نہیں کریں گے، پوشیدہ امور پر، جیسے ان کو سب واقعی 100% معلوم ہے. مثال کے طور پہ بعض ایسے ہوتے ہیں، آپ کہیں بھی کس نے جادو کرایا، بولتا ہے میں بتا دوں گا، اتنے پیسے لوں گا، لے کر پھر کہتا ہے تمہاری بھابھی نے کرایا، تمہاری ماں نے، تمہاری پھوپھی نے کرایا. بھئی آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ معاذ اللہ آپ دعویٰ خدائی کر رہے ہیں یا آپ رسول ہیں؟ اگر نہیں یہ دو چیزیں، اور یقیناً نہیں ہے، تو پھر کسی تیسرے شخص کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ کس نے کیا 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 نہیں. ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز سے اندازہ کر لے، لیکن یہ ظن ہے. اور ظنی چیزوں کے اوپر اس طرح قطعی طور پہ لہجہ بنا کر اور الفاظ ادا کرنا کہ سامنے والا خواہ مخواہ کسی کے ساتھ بدگمان ہو جائے، یہ قطعاً منع ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے زہر دیا، تاریخی واقعہ ہے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جانتے ہیں کس نے آپ کو زہر دیا، فرمایا جس نے دیا ہے اگر وہی ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں کیوں کسی بے گناہ کے اوپر الزام لگاؤں. یہ ہے وہ نفیس نقطہ. آپ دیکھیے کہ وہ اتنے بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اتنے درجہ ولایت پر فائز ہیں، صاحب تقوی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن اور اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں آپ کو روحانیت سے نوازا، لیکن کس قدر محتاط کلام. اور یہاں پہ اس قسم کے عاملین فوراً بتا دیں گے کہ ننیال کی طرف سے، ددیال کی طرف سے فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. اور اسی طریقے سے 100% شیورٹی کے ساتھ یہ بتانا کہ یوں ہوا ہے، یوں ہوا ہے، اس طرح کے وہ کر رہا ہو تو غلط ہے. ہاں، اگر کوئی علم جفر جیسے ہوتا ہے اس سے کوئی ذائچہ وغیرہ نکال کر وہ کہتا ہے بھی میرے علم کے مطابق میرا گمان یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ یقین پر دال ہے 100%، اور ہو سکتا ہے میں بھی یہ شک ہے. تو شک والی بات اگر وہ کرتے ہیں بھی میرا گمان یہ ہے تو یوں. لیکن اچھے عامل پھر بھی یہ نہیں کہیں گے میرا گمان ہے کہ تمہاری پھپھی نے کیا، یہ بھی نہیں کہیں گے. وہ کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے اب علاج کر دیتے ہیں، آپ کا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ٹونا ہے، لیکن کس نے کروایا یہ ہم نہیں بتائیں گے. تو یہ جو اچھے عامل ہوتے ہیں ان کی شناخت یہ ہوتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے، عاملین کے پاس جانے میں جو اچھے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. اب ان کا اگر میں کبھی کوئی مشائخ یا پیروں کے خلاف کوئی بات کہتا ہوں یا عاملین کے خلاف کہتا ہوں، اس سے مراد ہر پیر نہیں ہے، ہر عامل نہیں ہے، بلکہ وہ کہ جو ان صفوف میں داخل ہو کر لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، نہ عورتوں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ پیسے محفوظ ہیں، فراڈی قسم کے ہیں. اور آپ دیکھتے رہتے ہیں چینلز کے اوپر ان پہ چھاپے پڑتے رہتے ہیں، اور بعد میں یہ خود اپنے گناہوں کا اور اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کلمہ پاک تک نہیں پڑھنا آتا. اس قسم کے عاملین کے پاس جانا تو اپنے آخرت کو برباد کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی عزت کو داؤ پہ لگانا ہے. ان کو تو مطلقاً منع کیا جائے گا. لیکن جو اچھے عاملین ہیں، جو قرآن اور حدیث سے علاج کرتے ہیں، اسماء الہیہ بطور علاج دیتے ہیں، ان کے پاس جانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. جس طریقے سے دیگر طریقہ علاج ہم اسباب اور ذرائع اختیار کرتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے. روحانی علاج کے لیے اگر کسی اچھے عامل کے پاس گئے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اچھے